لیکن اس گھرانے میں جو بچے ہیں نا 13 برس کے، جن کی ابھی مسیں نہیں بھیگی ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جب آقا حسین نے پوچھا کہ قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے، کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین، شہد سے زیادہ شیرین۔ جناب قاسم سے جب پوچھا تو فرمایا شہد سے زیادہ شیرین۔ یہاں قاسم نے کیا فرمایا؟ قبلہ آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ قاسم نے بتایا ہوں تو 13 برس کا بچہ، کیونکہ بچہ کھانے پینے کی چیزوں کے مثال کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، لیکن ہوں فاطمہ کا پوتا۔ موت کو بتا رہے ہیں قاسم شہد سے زیادہ شیرین۔ قاسم کے ساتھ مقاتل کو پڑھیے آپ، لگتا یہ ہے کہ سید الشہداء کو بڑی عجیب محبت تھی۔ آپ مجھے بتائیے، خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کا بہت متقی دوست ہو، بے تحاشا متقی، پاکیزہ، طیب و طاہر دوست، وہ مظلومیت کے ساتھ مر جائے، خدا نہ کرے، اس کے 10-12 برس کے بیٹے کو آپ دیکھیں گے، گریہ آئے گا آپ کو؟ نہیں آئے گا۔ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا پوتا ہے۔ آپ نے ارباب مقاتل سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا بعض تاریخوں میں کہ چچا جان کیا میرا نام کل صبح شہید ہونے والوں میں ہے؟ کیا کہ تمہارا نام بھی ہے بیٹا اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی۔ قاسم کے لیے سوال تھا کہ کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ ایک دفعہ شب عاشور گزری، صبح عاشور آئی، انصار و یار و یاور گئے، ایک دفعہ بنو ہاشم کی باری آئی۔ دیباچہ شہادت بنی عبد المطلب آغاز ہوا علی اکبر سے، اور اس کے بعد جب علی اکبر گئے، یہ دیکھیے، یہ جو آپ گریہ کریں گے نا، ثواب ہے نا، کس کو دیں گے یہ ثواب؟ یہ ثواب دیجئے، ہدیہ کیجئے امام مجتبیٰ کو، کیونکہ امام مجتبیٰ کی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں سید الشہداء بھی شاید کہا جائے شریک نہیں ہے۔ وہ کیا مصیبت ہے؟ انشاءاللہ کہ جب سیدہ رسول کی شہادت کے بعد امام مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کے گئی، سیدہ کا جو برقع تھا نا گرد آلود نہیں تھا، جب واپس آئی ہیں تو مولا نے دیکھا کہ سیدہ کا برقع گرد آلود ہے۔ میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں؟ آپ پوچھیں گے اس میں امام حسن کے مصائب کہاں پر ہیں؟ جس شہزادے کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی آقازادی گئی تھی نا، اس دستاویز کو لے کر وہ شہزادہ تھا حسن مجتبیٰ۔ لہذا جو قاسم کے مصائب کو سننا تو امام مجتبیٰ دعا کرو تمہارے یہ آنسو حضرت مجتبیٰ کے دل پر مرہم کا کام کرو۔ ایک ایک کر کے بنو ہاشم گئے، ایک دفعہ قاسم آئے، چچا جان اپنے الفاظ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے اجازت دینے سے پہلے کیا کام کیا؟ فَعَتَنَقَ فَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا۔ بھتیجے کو آگے بڑھ کر مولا حسین نے اس طرح بھیج کے گلے لگایا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں چچا بھتیجے غش کھا کر گر پڑے۔ اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو حسین قاسم کو 2 گھونٹ پانی پلا دیتے۔ قاسم خیمے سے نکلے، اب رک جائیے یہاں پر، چلیے لشکر یزید میں۔ لشکر یزید کا راوی کہتا ہے مقاتل کی عبارت کے مطابق
فخرج من الخیام غلام وجهه کالبدر، خیمے سے ایک بچہ نکلا، لم یبلغ الحلم، ابھی پوری طرح ریش مبارک اگی نہیں تھی، سبزہ پوری طرح چہرے پر اگا نہیں تھا، اور ایسا تھا کہ جب خیمے سے نکلا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند نکلا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ 14ویں کا چاند جب لشکر یزید کا سپاہی دیکھ کر کہے تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ گلے لگانے کا سبب میں بتا دوں، آپ سننا چاہیے، آپ کے لیے یہ جملہ ہے۔ گلا لگانے کا سبب آپ سمجھتے ہیں مولا کے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ قاسم بیٹا، میرے الفاظ، اپنے الفاظ میں مولا کے قلب مطہر کی تشریح کر رہا ہوں، قاسم بیٹا دل نہیں چاہتا تو جائے، یتیم، میرے بھائی کی یتیم نشانی تجھے کیسے بھیجوں؟ میری بیوہ بھاوچ میں کیا جواب دوں گا؟ غیرت مند گوارا نہیں کرے گا کہ یتیم جو اس کی سرپرستی میں ہے اس کے بدن پہ کوئی آنچ آئے، اور وہ بھی حسین جیسا یتیموں کا خیال رکھنے والا۔ لیکن بیٹا قاسم کروں تو کیا کروں؟ تجھے اگر نہ جانے دوں تو بھیا حسن کا خون میرے ساتھ ملے گا کیسے؟ گریہ کیوں کیا جانتے ہیں؟ ایک دفعہ خون کی قے کرتا ہوا بھائی یاد آیا، اور تابوت میں جو تیر لگے تھے وہ یاد آئے۔ بکیہ فرس لایا گیا، قاسم تلوار اٹھا کر آگے بڑھے۔ مقتل مکرم کے الفاظ ہیں، جب قاسم آگے بڑھ رہے تھے فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، قاسم کے نعلین کا تسمہ پارا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ فَأَرَادَ أَنْ يَرْبِطْهَا، قاسم جھکے کہ اپنے تسمے کو باندھیں، لڑنے جا رہے ہیں نا، پیر میں جوتا رپٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ قاسم جھکتے آپ کا مولا حسین جھکا۔ گھوڑے پر سوار کیا گیا، میدان میں گئے۔ آپ ارباب مقاتل سے، خطبہ سے کیا سنا ہے آپ نے؟ تاریخوں میں لکھا ہے بر صغیر میں۔ جناب قاسم گئے، دستور یہ تھا پہلے پہلوان آتا تھا، پہلوان ازرق شامی نام سنا ہے آپ نے؟ اس کا بیٹا آیا، جناب قاسم نے واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 4 بیٹے، کہیں پہ 3 بیٹے آئے، جناب قاسم نے قتل کیا۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، دن کا وقت ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، شدید گرمی ہو، آپ دوڑ دوڑ کے کوئی کام کریں نا، 5 منٹ کے بعد آپ کہتے ہیں پانی مل سکتا ہے ٹھنڈا، کیونکہ آپ نے بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پانی پینے کا دل چاہتا ہے۔ تمہارا آقا زادہ شہزادہ قاسم پوری رات اپنے چچا کے ساتھ عبادت کی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے لب خشک ہو چکے ہیں، پہلوانوں کے ساتھ لڑا ہے چل چلاتی دھوپ میں، شہزادے کے بدن پر پیاس کی شدت تھی۔ ایک دفعہ پسر سعد کا حکم ہوا کہ دیکھو ایک ایک کر کے جاؤ گے، قابو نہیں پا سکو گے، گھیر کر ہر طرف سے حملہ کرو۔ ایک دفعہ شہزادے پر حملہ کیا گیا، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی اس نے تلوار ماری، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تیر چلے۔ اب ایک دفعہ قاسم کے بدن سے بھل بھل خون بہا، گھوڑے پر جناب فروا کا چاند سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا۔ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے آقا حسین کو جب آواز دی ہے تو یہ نہیں کہا ابا عبداللہ، یہ نہیں کہا مولا آئیے، کہا یا عمہ ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ۔ ایک دفعہ حسین نے جب یہ جملہ سنا فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، تلوار ریان سے نکالی، بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا۔ لشکر کو جب پیچھے دھکیلا، آئے فروا کا چاند، لاش پامال، زخموں سے چور۔ حسین لگتا یہ ہے قاسم کی لاش پر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
قاسم کی لاش پر بیٹھو. بوڑھا امام حسن کی یاد تیرا فرمایا یعز واللہ علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک وَإِذَا يُجِيبُكَ فَلَا يَنْفَعُكَ. قاسم تو نے اپنے مشکل کشا چچا کو بلایا. چچا آ تو گیا لیکن اس وقت آیا جب یہ ظالم تجھے ٹکڑے کر چکے تھے. آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری. آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری. آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری. مجلس سے پہلے روز مصائب پڑھے جاتے تھے. ذاکر آتا تھا شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھتا تھا. جب یہ جملہ پڑھتا تھا نا تیرے چچا پہ بڑا سخت ہے کہ جب چچا آیا تجھے مدد نہ کر سکا, یہ ظالم تجھے قتل کر چکے تھے, تو آغا فرماتے تھے اس جملے کو میرے سامنے مت پڑھا کر, میرے دل میں طاقت نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا عبد الکریم حائری سے, آغا آپ کے دل میں سننے کی طاقت نہیں ہے. آپ کا مولا قاسم کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا.